اچھا ندیم صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اس میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ بھی ذرا بنا دوں. یہ جو ہم نا دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا ایک عقلمند انسان کی نشانی ہوتی ہے. ہم اگر یہ پورا LGBTQ موومنٹ کو اگر ہم ٹریک کریں اور ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے ہومو سیکشول رائٹس کی بات شروع ہوئی. 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد 1952 میں سب سے پہلے 1952 میں جو DSM بنتا ہے یعنی APA کی طرف سے, جہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. تو اب آپ ذرا ٹریک کرنا شروع کریں. 1952 میں ہومو سیکشوالٹی کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ میں ایک آرٹیکل ریفر کرتا ہوں, میں نے کچھ پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا اس کا, جس کا نام ہے دی اوور ہالنگ آف اسٹریٹ امریکہ. دی اوور ہالنگ آف اسٹریٹ امریکہ. اور اس میں یہ ایکچولی ایک ہومو سیکشول تھنک ٹینک ہے جنہوں نے بیسکلی یہ مینشن کیا ہے کہ 1970s کا غالباً آرٹیکل ہے کہ وہ مینشن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے امریکہ کو اسٹریٹ امریکہ کو گے امریکہ میں ٹرانسفارم کرنا ہے, کہ وہ گے پرو ہو جائے, LGBTQ پرو ہو جائے اور اس کی سپورٹ میں بات کرے اور وہ چیزیں آ جائیں. تو بالکل اسی بلو پرنٹ کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو 1952 میں DSM جو ہے ان کا جو جنرل ہے, جو ایک مینیول ہے فار مینٹل ڈس آرڈرز, وہ کہتا ہے جی ہومو سیکشوالٹی ایک نفسیاتی فطور ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو ہے نا اس کو چیلنج کر دیا گے رائٹ ایکٹیوسٹ نے. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جو نا نفسیاتی فطور ہے سارا کچھ. ویسے میں بریکٹڈ انفارمیشن آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی جب ذکر کرتے ہیں نا اس کا, تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا, تو یہی کہا کہ یہ ان کے نا خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ دماغی طور پہ نا یہ یعنی نشے کی حالت میں, یعنی نشے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے نا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا, یعنی وہ بندہ ایک انٹاکسیکیٹڈ اسٹیٹ میں اپنے ڈیزائر کو اتنا فلفل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ذرا اس ہومو سیکشول ایکٹ کی اگر اب ہم بات کریں تو بایولوجی میں ہم پڑھتے آئے کہ دا میل ریپروڈکٹیو آرگن اینڈ دا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن, یعنی کہ جس طرح میل ڈائجسٹیو سسٹم اینڈ دا فیمیل ڈائجسٹیو سسٹم, یا آپ کے جو ہے نا ریسپریٹری سسٹم اینڈ سو آن. تو جو میل ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ریپروڈکشن ہے. یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا. تو انسان اگر عقل سے سوچے نا تو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا جو مقصد ہے نا وہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو جو آپ کے سیکشول آرگنز ہیں ان کا ایک مقصد ہے, وہ ایک خاص کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب وہ اس کام سے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور تھوڑا سا کروڈ ہونے کے لیے میں بتاؤں کہ جو ان کا عمل ہے, یعنی یہ جو قوم لوط کی جو فیل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو بیک پیسج ہے آپ کا, بیک پیسج جو ہے نا وہ اندر کا گند بلا نکالنے کے لیے ہوتا ہے, وہ چیزیں ریسیو کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے, نہ وہ اس لیے ڈیزائنڈ ہے. اسی لیے جو 1952 میں جو DSM انہوں نے کہا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کسی بندے کے ساتھ, یہ جو ہومو سیکشول ایکٹ کر رہا ہے نا, یہ ہی از ناٹ یوزنگ تھنگس فار دا پراپر پرپز, یہ اس لیے اس کا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. تو اچھا اس کو کوئی میڈیکل سائنس نے چیلنج نہیں کیا, گے رائٹ ایکٹیوسٹ نے چیلنج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 1969 میں بڑا تاریخی ایک اسٹون وال رائٹس کے نام سے ہوا, اسٹون وال ریبیلین بھی کہا جاتا ہے اس کو, جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکٹیویزم کیا, پولیس والوں کو مارا, پوری انہوں نے نا ایک دنگا فساد ہو گیا, کیونکہ اس زمانے تک تو یہ ایک مطلب کرمنل چیز تھی. تو وہاں پہ گے بار کے اندر جب چھاپا پڑا اور وہاں جا کے باقاعدہ طور پر پولیس آفیسر نے دیکھا کہ جی کچھ مرد حضرات خواتین کا لبادہ اوڑے گھوم پھر رہے ہیں اور اس میں پراپر یہ سارے وہ ڈریگ کوئین نائٹ اور سب کچھ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو میڈیکل ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو چیک کرو کہ یہ لوگ یعنی ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو ایک کرمنل آفینس ہے کہ یو آر پریکٹسنگ دی ایکٹ آف سوڈومی اینڈ آل دیٹ. تو اس پہ جب انہوں نے پکڑنا شروع کیا تو وہاں پہ جی وہ دنگا فساد شروع ہو گیا. انہوں نے بلکہ باقاعدہ طور پر پولیس کو ایک بلڈنگ میں ڈا کے آگ لگا دی, اس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور مار بھی دیا. اچھا یہ سارا کچھ ہوا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے جو میئر ہے اس نے نیو یارک کا, اس نے جا کے اس کے بارے میں اپولوجائز کیا کہ جی ہمارے جو ہے نا پولیس افسران جو اپنی ڈیوٹی فالو کر رہے تھے, لا کو فالو کر رہے تھے, ان کے بارے میں ہوا. تو 1969 میں جون کے مہینے میں اسٹون وال کی ان کو ایک یعنی وکٹری مل گئی کہ جی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری گے لبریشن کا ایک بہت بڑا مونیومنٹل ایونٹ ہے. اور اسٹون وال کے نام سے ایک امریکن ادارہ بھی ہے جو پیئرسن گروپ کا, جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا, ان کے ساتھ مل کے امریکہ میں کریکلم بدل رہا ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ جی 1969 جون میں جب یہ واقع ہوا تو پھر جون جو ہے یہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں یہ جون پرائڈ منتھ مناتے ہیں کہ یہ گے پرائڈ کا ہمارا مہینہ ہے. اس کے بعد 1974 میں ہومو سیکشوالٹی جو ہے اس کو اکارڈنگ ٹو APA اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا کہ یہ اب ایک جو ہے نا یہ ایک یعنی ایک کرمنل اوفینس نہیں ہے. اور اس کو 1970 یعنی اس کے بعد کہا کہ اس کو ڈی کرمنلائز کیا جائے. اب اور اس میں جو ٹرم انہوں نے یوز کیا ایگزیکٹلی جو تھا وہ یہ کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکشول ایکٹس بٹوین کنسنٹنگ اڈلٹس جو ہیں اٹ کین ناٹ بی اے کرمنل اوفینس, یعنی پرائیویٹ سیکشول ایکٹس بٹوین کنسنٹنگ اڈلٹس. اچھا اس میں ایک لیگل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے
کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم اس کو ڈی کرمنلائز کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکشول ایکٹس جو ہیں ان کا چاہے وہ مرد کریں یا عورت کریں وہ کر رہے ہیں, وہ کرمنل افینس نہیں ہے. تو اب بتائیں اس میں انسیسٹ کو آپ کس کھاتے میں لے کے جائیں گے, اس میں آپ پیڈوفیلیا کو کس کھاتے میں لے کے جائیں گے اگر بڑا اور بچہ راضی ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی اس طرح کے درجنوں ایسے ایکٹس ہیں جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کہیں کہ جی 2 کنسینٹنگ اڈلٹس ہیں تو بات ہی ختم ہوگی. یعنی آپ انسیسٹ لے آئیں, آپ اس میں کوئی بھی چیز لے آئیں, وہ سب کچھ چیز چلتی ہے. اس میں ایک چیز جس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں اسلامک لا جو شریعہ جی یہ جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کا ایک بڑا بنیادی مقاصد کچھ طے کیے گئے ہیں. ان میں مقاصد شریعہ میں ایک بڑی اہم مقصد ہے جسے کہتے ہیں شریعت کے مقاصد میں سے 5-6 بڑے مقاصد ہیں. ان میں سے ایک ہے شریعت کا مقصد ہے حفظ النفس, حفظ الجان جسے کہتے ہیں. اچھا, دوسرا مقصد ہے حفظ النسل, تیسرا مقصد ہے اس کا حفظ العقل, چوتھا جو اس کا سب سے پہلا مقصد ہے وہ حفظ دین ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو مقاصد شریعہ ہیں ان میں ایک مقصد جو میں نے بتایا حفظ نسل ہے. حفظ نسل کے اگر اس کنسیپٹ کو جو آپ نے سارا بیان کیا ہے نا, ہم اگر اس کنسیپٹ کو سمجھ جائیں تو اس کے مقابلے میں جو پوری ویسٹ کی فلسفی ہے نا وہ اور ہمارا اس کا ڈفرینس سمجھ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں سیکس کا جو فقہاء نے 14 صدیوں میں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جو مقصد ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے حفظ, وہ ہے نسل, افزائش نسل. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ اچھا, اب حفظ نسل کے تحت اسلام میں جو لیجسلیشن ہے وہ 2 طرح کی ہے, ایک پازیٹیو ایک کہتے ہیں نیگیٹو. یعنی ایک ممنوعات ہیں اور ایک جو جس کے کام کو کا حکم دیا ہے وہ ہے. اچھا, وہ ممنوعات کیا ہیں جو حفظ نسل کو بچانے کے لیے جو ممنوعات ہیں وہ کیا ہیں, جو جن چیزوں کو اسلام منع کرتا ہے؟ نمبر 1, تمام زنا کے جتنے راستے ان سب کو منع کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تمام وہ راستے جو ان نیچرل طریقے سے اپنی خواہشات جنسی خواہشات پوری کرنے کے ہیں ان تمام کو اسلام حرام قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس مقصد کی طرف نہیں لے کے جا رہے جو حفظ نسل کا ہے. صحیح. پھر اسلام جو ہے وہ حفظ النسل, اب زنا کو چونکہ حرام قرار دیتا ہے, پھر زنا کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یعنی اس کے لیے بنیادی طور پر عورت کے ساتھ, اجنبی عورت کے ساتھ کسی خلوت کے ساتھ لے کر, بلکہ اس حد تک کام دیتا ہے کہ آپ اجنبی مردوں کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کریں گے کہ ان کو کوئی بیڈ جسچر بھی نہ جائے, وہاں کے احکامات سے لے کر پردے تک کے احکامات دیتا ہے. اب یہ ساری جو ایک یہ سسٹم ہے نا, اسلام کو آپ کو ایک سسٹمیٹک انداز میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں کیا احکامات دیتا ہے؟ اس کے مقابلے میں احکامات جب پردے اور زنا کے یہ سارے احکامات دینے کے بعد اس کے احکامات دیتا ہے, نکاح کی ترغیب دیتا ہے. آپ نکاح کریں گے, نکاح کے لیے پھر راستہ ایک تک محدود نہیں رکھتا, آپ اپنے اگر انصاف کر سکتے ہیں تو 2, 3 اور 4 تک کی بھی اجازت دیتا ہے. یعنی یہ ایک نکاح کے جو احکامات ہیں, پھر نکاح کے ساتھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے, نان نفقے کی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے, بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے, اور وہاں جا کر جو بڑی اہم ڈسٹنکشن کرتا ہے وہ کرتا ہے مرد اور عورت کے رول کی. بالکل, جینڈر رولز. اچھا, یہ جو جینڈر رول ہے نا بنیادی طور پر اس پوری ڈسکشن کا یہ شروع نقطہ آغاز یہ ہے کہ مغرب میں جو فیمنزم کی تحریک ہے اس نے جو وہ فلسفی ہے اس نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ مرد اور عورت کا رول فنکشن ڈفرینٹ ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کا اور عورت کا فنکشن جو ہے وہ ہمارا ہم ایک پرفارم کر سکتے ہیں, وہ جو قرآن مجید نے کنسیپٹ دیا تھا نا کہ الرجال قوامون علی النساء, تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب اس کی بنیاد پر ایک پورا معاشرے میں دونوں کے ایک ڈفرینٹ رولز رکھے گئے ہیں. میں آپ کو بلیک لا ڈکشنری جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے, بات ہو رہی تھی, شاید چل رہی تھی. اب بلیک لا ڈکشنری میں جو سیکس کی تعریف کی گئی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے, بلیک لا ڈکشنری یہ کہتا ہے کہ سیکس یہ ہے کہ پری ڈومیننٹ جو فیچرز آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن وچ ڈسٹنگوشز مین فرام وومن. بلیک لا ڈکشنری بھی 2 ہی چیزوں کو سیکس کو ریکگنائز کرتی ہے, یا میل کو یا فیمیل کو. یہ بلیک لا ڈکشنری یہ 2-3 صدیوں سے ہمارا یہ چل رہا ہے, اسی پر ہم قانون چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میل, اور پھر وہ فیچر ڈسٹنگوش کس بات پر کرتے ہیں؟ اسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں, اور دوسرا ان کا رول ہے فنکشن کا.
وہ فنکشن کو بھی کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ معاشرے میں ان دونوں کے فنکشنز کی بھی الگ الگ ہیں. اچھا ہمارے یہاں پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی ایک ججمنٹ میں 2021 کی ججمنٹ ہے, بڑی زبردست ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے تمام قرآنی آیات کا اور احادیث کا اور مختلف چیزوں کا حوالہ دینے کے بعد کہا کہ معاشرے میں مرد کے اور عورت کے فنکشن الگ ہیں. اچھا ایک اور جو اسلام جس چیز کو طرف لے کے جاتا ہے, آپ پروگریسو ہو کر سوچیں, بنیادی فنکشن جو آپ کا اور عورت کا ہے وہ ہے, اس کے علاوہ اگر آپ اضافی ذمہ داریاں اگر اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ اٹھائیں. صحیح. آپ اگر جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کاروبار کریں. صحابیات نے بھی کاروبار کیا, لیکن انہوں نے جو کام بھی کیے وہ اپنے بیسک فنکشن کو پہچانتے ہوئے کیے. مغرب کا مخمصہ یہ ہے, ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اس فنکشن سے جو مرد اور عورت کو اسائن کیا گیا ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور اس فنکشن سے جب جان چھڑاتے ہیں تو وہ جینڈر کی بحث بھی آتی ہے, سیکس کی جینڈر اور سیکس کی تفریق آتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں جینڈر اور سیکس ایک ہی چیز ہے. وہ تفریق اس لیے زبردستی پیدا کی جاتی ہے. یہ فیمنزم کے تحت یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہوئیں اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن دیکھنا یہ جب آپ قانون کی کسی چیز کو بحث کر رہے ہوتے ہیں اور معاشروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, قانون تو پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ پرسپیکٹو 1400 سال سے, کیونکہ آپ پاکستانی معاشرے کو ان 1400 سال کی روایت سے جدا نہیں کر سکتے اس قانون کو بناتے وقت. اس قانون کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. اچھا میں ایک اور بات, اگر بات لمبی نہ ہو تو میں ایک بات آپ کو اس میں بتاؤں. برطانیہ میں ایک ججمنٹ ہے 2021 میں, برطانیہ کی سپریم کورٹ میں ایک شخص چلا گیا, اس نے کہا پاسپورٹ مجھے درکار ہے, ایکس جینڈر کا پاسپورٹ دے دیں. میں ہوں نان جینڈر کیٹیگری کا. وہ کہتا ہے میرے کو جینڈر ہی نہیں. اس قانون میں بھی نان جینڈر کیٹیگری کو ریکگنائز کیا گیا. اس نے کہا مجھے پاسپورٹ دے دیں. برطانیہ کی سپریم کورٹ نے اس کو یہ ریکویسٹ ماننے سے انکار کر دیا. برطانیہ کے نیچے سے تمام ادارے جتنے بھی تھے وہ سب اداروں میں گیا, نچلی عدالتوں میں گیا, سب نے کنسسٹنٹلی اس کو انکار کیا ایکس جینڈر کا پاسپورٹ جاری کرنے سے. اچھا جب اس ججمنٹ میں انہوں نے جو ریزنز لکھی ہیں اس میں ایک ریزن تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ہمارا لا جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا, دو ہی سیکس ریکگنائز کرتا ہے, ایک میل اور ایک فیمیل, جینڈر اور سیکس دونوں کو ریکگنائز کرتا ہے, اس کے علاوہ تیسرے کو ریکگنائز نہیں کرتا. اچھا اس کو ہم تبدیل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں سیکیورٹی بھی تھریٹس پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی میل کو فیمیل کرنا اور فیمیل کو میل کرنے سے پوری اس برطانیہ کی ریاست کی سیکیورٹی کو بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بھی اسپیکٹ لیا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. انہوں نے پتہ نہیں کچھ ملین پاؤنڈز لکھے ہیں جو ہماری کاسٹ آتی ہے, اندازہ لگائیں. انہوں نے کہا یہ کاسٹ تمام قوانین کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا, اس لیے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر وہ نہیں کرتے. لیکن وہاں جا کے آگے جا کے جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یورپ کی 40 ریاستوں نے ابھی تک ٹرانسجینڈر نام کا کوئی قانون نہیں بنایا. اچھا یورپ کی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا یورپ میں پوری دنیا میں اس وقت 17 ممالک ہیں جنہوں نے ٹرانسجینڈر کا قانون بنایا ہے, اور جن 17 ممالک نے یہ قانون بنایا ہے آپ ان تمام قوانین کو پڑھ لیجئے. جرمنی کے قانون میں بھی, ایون ہمارے ساتھ پڑوس میں انڈیا ہے اس کے قانون میں بھی میڈیکل کی ایک تفریق کی گئی ہے کہ آپ میڈیکل بورڈ اس کو ڈٹرمن کرے گا. یعنی میڈیکل بورڈ دیکھے گا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارا قانون اتنا لبرل ہوا ہے کہ اس نے میڈیکل بورڈ کی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی. اور یہ ہے انویژن ہے, آپ کسی کو کوئی رائٹ دیتے وقت دوسروں کے رائٹ کو ان کو بریچ نہیں کر سکتے. رائٹ کا بنیادی فلسفہ یہ ہے. یہ بنیادی طور پر ایک کنسیپٹ ہے. میں آپ کو ایک اور چیز اس کی, کانٹ ایک بڑا فلاسفر ہے اور رائٹس کی جتنی بحث ہے وہ کانٹ کرتا ہے. اس نے اس کے دور میں ایک اس وقت ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل تھا وہ دانتوں کا ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. دانت امیر لوگ اپنے دانت جب ان کے نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنے دانت غریبوں سے دانت لیا کرتے تھے, اس کی قیمت دے کے لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ دانت لینے کے عمل کو, خریدنے کے عمل کو, وہ اب بنیادی طور پر تو یہاں بحث بنیادی طور پر ہے کہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں کہ نہیں ہوں. بحث بنیادی طور پر یہی ہے. کانٹ کے دور میں بھی یہی بحث تھی. اس نے کہا کہ بحث یہ تھی کہ ہم اپنے جسم کے خود مالک ہیں کہ نہیں ہیں. ویسٹ میں کانٹ نے کہا کہ آپ کا دانت نکال کے کسی کو بیچنا دینا یہ آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں, یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. اور کانٹ نے اپنے دور میں اپنے دانت کو دینے سے وہ کر دیا. یہ بحث آگے چلتی ہے, یہ آج بھی ویسٹ کی بحث ہے. میں کوئی نئی ویسی بحث نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کا قانون کتنا تبدیل ہوا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج بھی وہاں یہ بحث ہے کہ گردے جو ہے آپ اپنے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے.
پاکستان کا قانون آج بھی یہ کہتا ہے کہ آپ گردہ ڈونیٹ کروا سکتے ہیں اپنے فیملی بلڈ ریلیشن سے, ٹھیک ہے. وہ آپ اپنے, اگر آپ کو گردہ ایک مسئلہ ہو گیا آپ لیں گے, آپ مارکیٹ سے گردہ خرید نہیں سکتے, یہ سخت سزا کا قانون ہے پاکستان کا. گردہ آپ کو دے گا, ایک ڈونیٹ کرے گا جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے, آپ کو وہ گردہ دے گا, آپ اس کی ایک گردہ وہ دے سکتا ہے. ویسٹ میں بھی یہی بحث چلی, انہوں نے کہا گردہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو کہ نہیں دے سکتے, اپنے جسم کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں. وہاں جا کے جو فلاسفرز ہیں آج بھی جو اس پر بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے گردے کو بیچ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان اپنے گردے کو بیچنے مالک نہیں ہے اس کا کہ وہ اس کو بیچے. یہ بحث آگے چلتی ہے اور آگے جا کے یہ بحث بتاتی ہے اچھا اگر میں ایک گردہ بیچ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے جسم کا مالک ہوں, کر دیں, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی شخص آ جائے, ایسے پریکٹیکل کیسز ہیں, وہ کہ میں اپنا دوسرا بھی بیچتا ہوں, تو آپ اس کو منع کیوں کرتے ہیں؟ وہاں تو قانون آتا ہے کہتا جی آپ اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتے. اچھا پھر ویسٹ میں ایک اور نئی بحث بھی ہے اور یہ بحث چلتی ہے کہ سوسائڈ میں ہیلپ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اسسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک بندہ اپنی جان لینا چاہتا ہے, وہاں مورل فلاسفی یہ کہتی ہے, پوری دنیا کے ڈاکٹرز ہر طرف پابندی ہے کہ آپ یعنی ڈاکٹرز کے مقدمے چلے, بڑی تعداد میں دنیا میں یہ ایسی کیسز موجود ہیں کہ ڈاکٹر نے کسی کو اسسٹ کیا اپنی جان لینے میں, انہوں نے کہا نہیں آپ اپنی آپ جان لینے میں اسسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ بندہ اپنی, یہ قتل ہے, آپ وہ بندہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے, تو آپ اس کو اسسٹ سوسائڈ میں کیا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو اس قانون کے پیچھے جو فلاسفی ہے کہ میں یہ فلاسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنی جان کا خود مالک ہوں, میں جب چاہوں اپنے جینڈر کو تبدیل کر کے مرد سے عورت بن جاؤں اور عورت سے مرد بن جاؤں. یہ پوری کی پوری وہ فیمنسٹ اپروچ کی اور ویسٹ کی جو پوری کی پوری فلاسفی ہے, بغیر کسی ڈیبیٹ کو ہمارا معاشرہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے. اللہ اکبر.